اچھا مفتی صاحب، یہ بڑا خاص سوال ہے اور اس بارے میں یقیناً لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ بھائی جو آج مفتی سلمان اظہری صاحب ہمارے سامنے تشریف فرما ہے، آخر تعلیمی سفر آپ کا کیسا رہا؟ کیا نشیب و فراز آئے؟ ابتدائی طور پر تعلیمی معاملہ کیا تھا؟ کس نے شروع میں آپ کو تعلیم دی اور کس طرح آپ نے تعلیم حاصل کی؟ اور پھر آگے جامعۃ الازہر تک کا جو سفر ہے، میں چاہوں گا کہ حضرت کی زبانی سنتے ہیں۔ دیکھیے، یہ سب معاملات من جانب اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا عطا کرتا ہے۔ عموماً میرے خاندان کا ایسا رواج ہے اور بزرگوں کی جو وصیت چلتی آ رہی ہے کہ اپنے بیٹوں میں سے اگر زیادہ ہیں تو 2 کو عالم بنایا جائے، یا اگر کم ہیں تو ایک بیٹا ہر ایک کا عالم بنتا ہے۔ ہمارے خاندان سے اوپر سے چلا آ رہا ہے۔ صحیح۔ تو میرے والد گرامی نے ہمارے بڑے بھائی صاحب کو عالم تو بنائے، وہ بھی جامعہ اشرفیہ مبارک پور سے فارغ ہوئے، حضرت علامہ مفتی زبیر احمد مصباحی صاحب۔ سبحان اللہ، وہ میرے استاد بھی ہیں، بڑے بھائی بھی ہیں۔ بہت خوب۔ لیکن اور ایک کو بنانا تھا، تو چونکہ مجھ سے جو جسٹ میرے بڑے بھائی ہیں، ان کے متعلق بڑی تیاریاں چلتی تھیں گھر میں، اور ان کو حافظ بنانا ہے یا عالم بنانا ہے۔ وہ بھی جامعہ اشرفیہ مبارک پور سے فارغ ہوئے، حضرت علامہ مفتی زبیر احمد مصباحی صاحب۔ سبحان اللہ، وہ میرے استاد بھی ہیں، بڑے بھائی بھی ہیں۔ بہت خوب۔ لیکن اور ایک کو بنانا تھا، تو چونکہ مجھ سے جو جسٹ میرے بڑے بھائی ہیں، ان کے متعلق بڑی تیاریاں چلتی تھیں گھر میں، اور ان کو حافظ بنانا ہے یا عالم بنانا ہے، اس طرح سے ان کے لیے ساری تیاریاں چلتی تھی۔ ہمارا تو ایسا مسئلہ نہیں تھا، میں چونکہ اسکول میں بھی فرسٹ آیا کرتا تھا، ہمیشہ رینک لایا کرتا تھا، بہت اچھا۔ سارے ٹیچرز کی نگاہوں کا مرکز رہتا تھا۔ اور مجھے جب میں شاید 5th یا 6th کلاس میں ہوتا، اس وقت بھی ٹیچرز جو ہے نا، مجھے وہ ڈاکٹر کہتے تھے۔ واہ! کہ اس کو بڑا شوق ہے سائنس سے، ساری چیزیں۔ تو ہمارے والد کو بھی یہ معلوم تھا کہ یہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے۔ خیر، ہمارے بھائی صاحب آئے تھے چھٹیوں میں ربیع الاول شریف کی، تو وہ مسابقہ کروا رہے تھے مجھ سے، میرے اور میرے جسٹ بڑے بھائی سے، کہ یاسین شریف آپ سناؤ۔ صحیح۔ تو چونکہ بچپن میں ہی ہمارے گھر میں یاسین یاد کرا دیا جاتا ہے بچوں کو، تو جب دونوں سے انہوں نے تلاوت سنی، تو میرے جو بھائی ہیں ان سے کئی مرتبہ قرآن پاک میں یعنی یاسین شریف پڑھنے میں بھول ہوئی، تو میں بغیر کسی خطا کے سنا گیا، کیونکہ روز کی روٹین تھی، پڑھ دیا۔ تو وہ جا کر کے ہمارے والد صاحب سے یہ ریکویسٹ کرنے لگے میرے بڑے بھائی کہ ان کی بجائے ان کو لے کے جاتے ہیں۔ صحیح۔ یہ اچانک ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ اللہ اکبر! تیاریاں ان کی تھی، واہ! لیکن اچانک جو ہے ان کی سفارش کے نام کا قرآن نکلا ہے۔ قرآن نکلا۔ سبحان اللہ۔ اور قرے کی بات آئی ہے تو اب حالات ایسے ہیں، میں تو مقتل میں بھی قسمت کا سکندر نکلا، قرے فال میرے نام کا اکثر نکلا۔ اکثر نکلا۔ سبحان اللہ۔ تو پھر جو ہے اچانک جو ہے یہ معاملہ ہوا، اس کے بعد پھر 8 دن کے اندر طے کیا انہوں نے، اور اپنے ساتھ مجھے جامعہ اشرفیہ مبارک پور لے کے چلے گئے۔ صحیح۔ اور پھر وہاں میں نے حفظ کی تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد بیچ میں طلبہ کے لیے میں نصیحت کے ساتھ کرتا ہوں۔ پہلی مرتبہ دور گیا تھا، تقریباً 2000 کلومیٹر کا سفر ہوتا ہے ہمارے گھر سے یہ اشرفیہ مبارک پور کا سفر، بہت لمبا سفر ہے۔ چند دنوں کے بعد گھبراہٹ، والدین کی یاد اور یہ ساری چیزیں، واپس آئے تو پھر اسکول کے ساتھیوں نے اور ٹیچرز نے پھر وہ دماغ میں ڈالنی شروع کی۔ 6 مہینے کی چھٹی کے بعد آیا تھا کہ تم تو ڈاکٹر بننے والے تھے، یہ اچانک کہاں چلے گئے مدرسے میں؟ تو میں تھوڑا سا کبیدہ خاطر ہو کر اپنے والد صاحب کے پاس آ کر یہ بات عرض کیا، تو ان کا ایک جملہ آج بھی مجھے یاد۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا اس راستے پر چل پڑو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ایسا روحانی ڈاکٹر بنائے گا کہ دنیا کے ڈاکٹر بھی تمہارے سامنے ہیچ ہوں گے۔ کیا کہنے ہیں صاحب، واہ! اور اللہ کا فضل و کرم احسان ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اس راستے میں ہم نے دیکھا ہے کہ سارے لوگوں کو، پھر سارے بڑے بڑے ڈاکٹروں کو بھی ہمارے پاس آتے ہوئے دیکھا ہے۔ کیا بات، کیا بات ہے حضرت! وہ ضرور بتائیے گا جب آپ پہلی مرتبہ بریلی شریف گئے تھے، وہ میں چاہوں گا وہ منظر کیا تھا، کوئی خاص واقعہ بھی ہوا تھا اس موقع پر؟ جی، میں نے ایک تقریر میں اس کو بیان بھی کیا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ میں
حفظ سے فراغت حاصل کیا جامعہ اشرفیہ مبارک پور، اور ممبئی میں جامعہ غوثیہ سے عالمیت کیا، فضیلت کیا۔ اس کے بعد پھر بریلی شریف جانے کا میرا بہت بڑا خواب تھا کہ حضور سرکار سیدی تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ باحیات تھے اور وہ پڑھاتے تھے، اچھا، اور یہی چیز میرے لیے بہت زیادہ تھی کہ حضرت کی بارگاہ میں جانا ہے اور شرف تلمذ حاصل کرنا ہے۔ کیا کہنے؟ اب اس نیت سے اب وہاں ٹیسٹ ہوتے تھے شوال میں دبئی تراویح پڑھا کر کے آیا تھا اس سال، ٹھیک ہے، اور بہت سارا سامان میرے پاس تھا، کپڑے تھے، اور میں اپنی اس وقت جو کتابیں لکھا یا ترجمے کیا ہوا تھا وہ سب محفوظ تھی لے کر کے۔ جب بریلی شریف ہماری ٹرین پہنچ رہی تھی رات کے 4 بجے کے قریب، اور ہمارے استاد اور میرے بڑے بھائی صاحب نے یہ نصیحت کیا تھا کہ سنسان علاقے میں اسٹیشن ہے، وہاں باہر جو ہے اندھیرا چھایا رہتا ہے، تھوڑی دیر انتظار کر کے پھر اجالا ہونے کے بعد جانا۔ صحیح۔ ان کی اس نصیحت پر میں اتر کر کے اسٹیشن پر بیٹھا رہا، اور صبح کی نیند جو ہے وہ کبھی کبھار اتنی اچانک آ جاتی ہے کہ آدمی روک نہیں پاتا۔ پلیٹ فارم پر بیٹھا تھا، جھپکی لگی، 2 چند منٹ کی ہوگی، ٹھنڈیوں کا زمانہ تھا، صحیح۔ اور اس کے بعد جیسی آنکھ کھولا تو دیکھا میرا پورا سوٹ کیس غائب ہے۔ اللہ اکبر۔ پورا سامان ہے، میرے جسم پہ کپڑے اور چادر تھی بس۔ اب میں پلیٹ فارم پہ ادھر سے ادھر بھاگ رہا تھا کہ کہاں ہے، کچھ نظر نہیں۔ اب جو وہاں بیٹھے ہوئے پولیس والے تھے ان سے جا کر کے کہا، اور انہوں نے اتنا کہہ کر کے بھیج دیا، بھائی صاحب یہاں بہت لوگ آتے ہیں، آپ کو اپنے سامان کی حفاظت کرنی چاہیے صرف۔ تو بہرحال دل اتنا اٹھ گیا کہ میں پہلی مرتبہ آیا ہوں اور پھر میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، کیا مسئلہ ہے کیا معلوم۔ میں اسی وقت وہیں اسٹیشن سے یہ طے کر لیا کہ مجھے اب واپس جانا ہے۔ اب تھا ہی نہیں، کچھ بھی تھا نہیں، تو میں سوچا کہ اب مجھے یہاں سے واپس جانا ہے، اور پوچھ بھی رہا تھا یہاں سے ٹرین کون سی ہے، کب ہے۔ پھر دل میں خیال آیا نہیں، بریلی شریف آئے ہیں تو سرکار اعلیٰ حضرت کے دربار میں حاضری دے کے تو جانا ہے، سبحان اللہ، بغیر حاضری دیے کیسے جائے؟ واہ۔ تعلیم کا بعد میں دیکھا جائے گا۔ تو پھر میں یہ سوچ کر کے آیا، اور مزار اعلیٰ حضرت پر جیسی ہی فجر کی نماز پڑھ کر کے میں جیسی گیا، سناٹا تھا، چند لوگ تھے، لیکن وہاں ایک قاری صاحب کھڑے ہو کر کے کونے میں یہ پڑھ رہے تھے اعلیٰ حضرت کی ہی نعت پاک: سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ وہ پڑھتے جا رہے تھے اور میں فاتحہ پڑھ رہا تھا۔ بعد میں پھر دل میں احساس ہونے لگا کہیں یہ صاحب میرے لیے تو نہیں پڑھ رہے جی، ہو کیونکہ اشعار آپ پڑھیں گے آپ کو تو پتا ہے، تو غفلت تو تھی میری، سونے والو جھاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ سادی گا رہا تھا پہ شعر پورا۔ تو پھر میں نے سوچا کہ نہیں، سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں مجھے رہنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد انہی کپڑوں کے ساتھ گیا جامعۃ الرضا میں، ٹیسٹ چل رہے تھے۔ جیسی ہی میں جا کر کے ٹیسٹ دیا، اللہ کا فضل و کرم احسان ہے کہ جب رزلٹ آیا تو سب سے پہلا نمبر میرا تھا۔ اچھا، وہاں بھی اول؟ اب یہ تو ٹیسٹ کا تھا، اول پوزیشن وہاں ٹیسٹ میں بھی، ماشاءاللہ، الحمدللہ اللہ کا فضل ہے۔ اس کے بعد پھر تعلیمی سلسلہ جو شروع ہوا، چند دن نہیں گزرے تھے کہ سرکار تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے خاص شاگردوں میں ایسا شامل فرما لیا کہ جب بھی عبارت پڑھنی ہوتی حضرت کے پاس تو میں ہی پڑھتا تھا، ماشاءاللہ۔ اور روزانہ حضرت پڑھاتے بھی تھے، اور اس کے بعد پھر پوچھتے بھی تھے جانے کے بعد کہ آج سارے طلباء کو سمجھ میں آیا نہیں آیا، کچھ اشکالات ہیں کیا ہے۔ تو اس قدر حضرت سے قرب بڑھ گیا کہ الحمدللہ حضرت کی بہت عنایتیں ہیں۔ اور پھر میرے مصر جانے میں بھی حضرت کی ہی تحریک تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جامعہ ازہر بھی حضرت نے بھیجا، بلکہ یوں سمجھ لیں جامعۃ الرضا سے سب سے پہلی بیچ جو ازہر گئی ہے الازہر، اس میں تنہا تھا، اللہ اکبر، اور بڑی عزتوں کے ساتھ حضرت نے روانہ کیا تھا۔ میرے سر پر امامہ باندھا تھا، مجھے عطر کی ایک شیشی عطا فرمائی اور ایک دستی دی تھی، وہ ابھی رکھی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور حضرت نے ایک شعر پڑھ کر کے کہا تھا، میں جب مصر گیا تھا جامعہ ازہر تو وہاں حالات کیا تھے، اور اب تم جا رہے ہو۔ فتح الباری میں نے خریدا تھا، بخاری شریف کی شرح، حضرت نے فرمایا اس میں سب سے پہلے مجھے ایک شعر ملا تھا کہ سب سے بڑا زہر دنیا میں یہ دوستی ہے، اور یہ آدمی جتنی دوستی کم کرے گا اتنے امان میں رہے گا۔ تو آپ کی یہ نصیحت تھی، کہا کہ وہاں جانے کے بعد اس چیز پر آپ بھی عمل کرو۔
واہ واہ، یہ ہے ہمارا بریلی سے اظہر تک کا سفر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ حضرت، مجھے تو بہت لطف آیا آپ کی یہ باتیں سن کر، اور یقیناً یہ جرنی جتنا سادگی سے آپ بیان کر گئے نا حضرت، یہ اتنی آسان نہیں تھی جتنا ہمیں سننے میں لگی ہے۔